اسٹیبلشمنٹ۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک پاکستانی ہیں اور آپ نے یہ ورڈ اپنی زندگی میں کبھی نہ سنا ہو، کیونکہ ہم سب کو لگتا ہے کہ لیاقت علی خان کی موت سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تک اور نواز شریف کے پہلے ٹینیور سے لے کر پی ٹی آئی کے 9 میں انسیڈنٹ تک سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر اپنا 5 سالہ ٹینیور کمپلیٹ نہیں کر پایا۔ میں اس ویڈیو کی ریسرچ کے لیے مزمل شاہ کا ایک ولاگ سن رہا تھا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں سب سے زیادہ انسیکیور جاب ایک پرائم منسٹر کی ہے۔ یہاں نواز شریف صاحب جیسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایز اے پرائم منسٹر 9 سال پاکستان کو سرو کیا، اور ابراہیم اسماعیل صاحب جیسے بھی لوگ ہیں کہ جو بس 56 دن تک پرائم منسٹر کے عہدے پر فائز رہے۔ پرابلم یہاں یہ نہیں ہے کہ کس نے کتنا کام کرایا، کتنا ملک کا احساس کیا اور کتنا اس ملک کو آگے لے کر گیا، بلکہ بات یہاں بس پسند کی ہے کہ کون اسٹیبلشمنٹ کو کتنی دیر تک اچھا لگتا ہے۔ ورنہ ہمارے پاس تو یہاں محمد خان جنیجو اور بینظیر بھٹو صاحبہ جیسے اسٹریٹ فارورڈ لوگ بھی موجود تھے، اور نواز شریف اور خان صاحب جیسے لوگ بھی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھاتے تھے۔ لیکن وائی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ایون واٹ از اسٹیبلشمنٹ؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا اور آخر کیوں؟ ہر پولیٹیکل لیڈر کو اگر سانس بھی لینا ہے تو ان سے پوچھ کر لینا پڑتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اینڈ آئی تھنک آج تک اس چینل پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں یہ ان میں سے سب سے زیادہ کنٹروورشل ہونے والی ہے۔ سو لیٹس بیگن۔ اگر بکش نالج کو دیکھا جائے تو موسٹلی کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے کہ دی اسٹیبلشمنٹ از این ایلائٹ گروپ دیٹ کنٹرول دی کنٹری فرام دی شیڈوز، یعنی ایک ایسا پاورفل گروپ جو پردے کے پیچھے سے ملک کو کنٹرول کرتا ہے، جو کسی کو نظر تو نہیں آتے لیکن اینڈ ڈیسیجن انہی کا ہوتا ہے۔ یعنی ان سمپل ورڈ آپ یہ کہہ لو کہ یہاں پر تخت کسی اور کے پاس ہے اور اختیارات کسی اور کے پاس۔ ایون اس ڈیفینیشن کے مطابق آپ کسی ایک انڈیویجول پرسن کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہی از دا ہول سول آف دا اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ پاکستان میں ایک پورا اسٹرکچر ہے کہ جو اس اسٹیبلشمنٹ کو رن کرتا ہے۔ اس اسٹرکچر میں سب سے پہلے تو ون اینڈ فور موسٹ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، دین ڈی جی آئی ایس آئی، ملٹری آپریشن کے ہیڈ ڈی جی ایم او اور ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ ڈی جی ایم آئی جیسے لوگ شامل ہیں۔ آئی نو یہ سننے میں یہاں پر تھوڑا سا بورنگ لگ رہا ہے، بٹ ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو سب سمجھ آتا جائے گا۔ دیکھیں یہ بات تو مانی پڑے گی کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد اس ملک میں جو بھی حکومت آئی اس میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ضرور تھا، لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی ایکچوئل بنیاد تب رکھی گئی جب 1951 میں جنرل ایوب خان کو پاکستان کا پہلا چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا۔ انفیکٹ جنرل ایوب خان کی سلیکشن بھی اسٹیبلشمنٹ کی پسند سے ہوئی، کیونکہ جنرل ایوب خان کا تو ٹاپ جنرلز میں نام ہی نہیں تھا۔ وہ تو اس ٹائم کے ڈیفینس منسٹر اسکندر مرزا کی ریکویسٹ پر لیاقت علی خان نے انہیں چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا، اور بعد میں اسی اسکندر مرزا نے ان کا استعمال بھی بہت کیا۔ اصل میں دوستوں 1951 میں لیاقت علی خان کی موت کے بعد اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا پہلے تو گورنر جنرل غلام محمد اور پھر اسکندر مرزا ہی تھے، کیونکہ اس ٹائم ابھی تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا آغاز نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ دور بیوروکریٹک اور ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ کا تھا، اور بائی گاڈ ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی۔ کیوں؟ لیٹ می ٹیل یو ان ڈیٹیل۔ گورنر جنرل غلام محمد صاحب نے اپنے 4 سالہ ٹینیور میں 3 پرائم منسٹرز کو گھر بھیجا۔ سملرلی جب غلام محمد صاحب کے بعد اسکندر مرزا صاحب پاور میں آئے تو انہوں نے صرف 2.5 سالوں میں 4 بار گورنمنٹ چینج کی، یعنی 4 بار پرائم منسٹر بدلے، کیونکہ انہیں ان کے پسند کا اور وہ بس یس سر والا پرائم منسٹر نہیں مل رہا تھا۔ کین یو امیجن 2.5 سالوں میں 4 پرائم منسٹر چینج کیے گئے، اور آئی تھنک اتنے کم عرصے میں 4 پرائم منسٹرز کو گھر آج تک کسی ملٹری جنرل نے بھی نہیں بھیجے ہوں گے۔ خیر اب جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو تب جنرل ایوب خان چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور انہوں نے جب یہ گورنمنٹس تبدیل ہوتی دیکھی تو اب انہیں بھی سمجھ آ رہی تھی کہ ہاں
अगर पावर चाहिए तो ये सब तो करना पड़ेगा और सबको अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इसीलिए जब सिकंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और जनरल अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, तो जनरल अयूब खान ने पावर में आने के सिर्फ 20 दिन बाद सबसे पहला काम ये किया कि सिकंदर मिर्जा को ही उनकी प्रेसिडेंट की कुर्सी से उतार कर उन्हें पाकिस्तान से जिला वतन कर दिया, ताकि पूरी पावर का होल सोल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अयूब खान खुद बन सकें। और यहीं से फिर एक्चुअल स्टार्ट हुआ दी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, जो आज तक चलती आ रही है। और ये बातें किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि ये सब बातें जनरल अयूब खान ने अपनी बायोग्राफी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में खुल्लम खुल्ला की हैं। दोस्तों, जनरल अयूब खान की मार्शल लॉ से पाकिस्तान की आर्मी को एक आइडिया मिल गया कि हाँ, ऐसे भी मुल्क का कंट्रोल लिया जा सकता है, और फिर शायद इसी वजह से बाद में पाकिस्तान में 4 बार मार्शल लॉ लगाया गया है। दोस्तों, 1958 से 1969 तक जनरल अयूब खान पावर में रहे, यानी एक किस्म का इन 10 सालों में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खुद डायरेक्टली पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन फिर 1965 की पाकिस्तान इंडिया वार के बाद अवाम का दिल अब अयूब खान से खटकने लगा, और इसी का फायदा उस टाइम की ओपोजिशन पार्टीज ने उठाया और इन्होंने जनरल अयूब खान के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, और इन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से जनरल अयूब खान की गवर्नमेंट कोलैप्स करने लगी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का अभी हुकूमत छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए इन्होंने मार्शल लॉ तो खत्म नहीं किया। हाँ, अलबत्ता 1969 में जनरल अयूब खान को जनरल यहया खान के साथ बदल दिया और मुल्क में मार्शल लॉ को कंटिन्यू रखा। दोस्तों, जनरल यहया खान ने भी 1969 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाई रखा, यानी अगर देखा जाए तो अब तक 1958 से लेकर 1971 तक पूरे 12 साल तक पाकिस्तान पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल रहा। लेकिन ये नेक्स्ट ईयर 1971 मेरे ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट का सबसे वर्स्ट ईयर था, क्योंकि इसी साल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ऐसे फैसले लिए कि जो शायद ना ही लिए जाते तो बेहतर था, क्योंकि इन्हीं गलत फैसलों की वजह से बांग्लादेश हमसे अलग होकर एक अलग मुल्क बना था। हुआ कुछ यूँ था दोस्तों कि जनरल अयूब खान ने ये फैसला किया कि वो अब मुल्क में डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, और देखा जाए तो उस टाइम की आम आवाम भी अब इस लगातार मार्शल लॉ से तंग आ चुकी थी। इसीलिए जनरल यहया खान ने 1971 में जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दिया। इधर जनरल यहया खान का ख्याल था कि जो भी पार्टी पावर में आएगी वो जनरल यहया खान को एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लेगी, और ऐसे मुल्क में डेमोक्रेसी होते हुए भी इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल रहेगा। अब जब इलेक्शन हुए तो इन इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी ये इलेक्शन जीत गई, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ पावर शेयरिंग से साफ इनकार कर दिया, और ऊपर से अवाम भी उनके साथ थी, तो अब इस्टेब्लिशमेंट करती भी तो क्या करती। लेकिन फिर यहीं से जनरल यहया खान यानी एक किस्म की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट फैसला लिया, और इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ आर्मी एक्शन का ऐलान कर दिया। इशू ये नहीं था कि ये एक्शन बिल्कुल इलीगल है कि कोई इसे चैलेंज न कर दे, बल्कि इशू ये था कि इस एक्शन को कंप्लीट कैसे किया जाएगा, क्योंकि जनरल यहया खान ने उस टाइम 70 मिलियन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, जो कि शेख मुजीबुर रहमान के सपोर्टर्स थे, इनके खिलाफ 90,000 की आर्मी को खड़ा कर दिया था, और ऊपर से इस आर्मी से इनका कोई डायरेक्ट राब्ता भी नहीं था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान इंडिया आता था। फिर क्या होना था, वही जो हम सब ने हिस्ट्री में पढ़ा है, बांग्लादेश पाकिस्तान से इलादा हो गया। ये वो टाइम था दोस्तों कि जब इस्टेब्लिशमेंट को लग रहा था कि हाँ, वाकई में हमसे इस बार गलती हो गई है, और इसी चीज को ओवरकम करने के लिए 8 दिसंबर 1971 में जनरल अब्दुल हमीद खान आर्मी जनरल हेडक्वार्टर में एक मीटिंग रखते हैं, ताकि सब जनरल को इत्मीनान में ले सकें कि ये जो कुछ भी हुआ है सब मुजीबुर रहमान और जुल्फिकार अली भुट्टो का किया जा रहा है, और आर्मी की इसमें कोई गलती नहीं है, और हम अभी भी मार्शल लॉ को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बाकी जनरल उनके इस फैसले से खुश नहीं थे, और उन्होंने साफ कह दिया कि अब हमें पावर सिविलियंस के हाथों में दे देनी चाहिए, और फिर ऐसा हुआ भी। हाँ, वो अलग बात है कि जुल्फिकार अली भुट्टो का भी इस सेपरेशन में उतना ही हाथ था कि जितना आर्मी का, क्योंकि भुट्टो को भी पता था कि हुकूमत चाहिए तो मुजीबुर रहमान को किसी तरह से हटाना ही पड़ेगा। भुट्टो बस ये चाहते थे कि इस सेपरेशन का ब्लेम किसी तरह भी उन पर ना आए, बल्कि इस सेपरेशन का पूरा बर्डन जनरल यहया खान और उसकी कैबिनेट उठाए। खैर दोस्तों, इस सेपरेशन के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक अरसे तक पॉलिटिक्स से दूर रही,
اور اسی عرصے میں بھٹو نے پاکستان میں اپنے قدم جما لیے۔ وہ جیسے منصور بھائی کہتے ہیں نا کہ یہ آج کل کے لونڈے لپاڑے، ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ یہ آج کل کے لونڈے لپاڑے، یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کہ جنہیں لگتا ہے کہ خان صاحب از دا موسٹ پاورفل پولیٹیشین ان دی ہسٹری آف پاکستان، ان کے لیے کہ انہیں شاید ابھی اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کس بلا کا نام تھا۔ خیر اس پر پھر کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ دوستو ذوالفقار علی بھٹو جانتے تھے کہ یہ آرمی پھر دوبارہ ضرور اٹھے گی، اسی لیے اس سے پہلے کہ آرمی پھر سے سر اٹھائے، بھٹو نے کوشش کی کہ ان کا کسی طرح آرمی پر کنٹرول بن جائے، اور اس بار انہوں نے لسٹ میں سے دی موسٹ جونیئر لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الحق کے جن کا ایون کے لسٹ میں نام بھی نہیں تھا، ان کو لا کر چیف آف آرمی سٹاف کے گھوڑے پر بٹھا دیا، کیونکہ بھٹو کا خیال تھا کہ ضیاء ایک یس سر والے آفیسر ہیں اور وہ ہمیشہ ہر معاملے میں بھٹو کا ساتھ دیں گے۔ جنرل ضیاء الحق پر ایک کمپلیٹ ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میں نے پہلے ہی بنا رکھی ہے، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ کہانی پر واپس آتے ہیں دوستو، جو کرو سو کرو، جنرل ضیاء تھے تو آرمی سے ہی نا، اور آخر کو کرنا بھی انہیں وہی تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کروانا تھا، اسی لیے انہوں نے بھی 1977 میں اسٹیبلشمنٹ کے بھروسے پاکستان پر مارشل لا لگا دیا اور پاکستان تیسری بار پھر سے ڈائریکٹ آرمی کے کنٹرول میں چلا گیا۔ یہ مارشل لا پورے 11 سال تک چلا اور شاید آگے بھی چلتا اگر جنرل ضیاء الحق کا ایکسیڈنٹ یا آئی تھنک مرڈر نہ ہوا ہوتا۔ جنرل ضیاء کی موت کے بعد وہ آرمڈ فورسز کہ جو اب پاور کا مزہ چکھ چکی تھی، وہ چاہتی تھی کہ پاور انہی کے پاس رہے، اور اگلا نمبر تھا بھی جنرل اسلم بیگ کا۔ جنرل اسلم بیگ چاہتے تو وہ بھی ملک میں ڈائریکٹ مارشل لا لگا سکتے تھے، لیکن ان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، کیونکہ ضیاء الحق نے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی تو اس پھانسی کی وجہ سے اب عام عوام فوج سے بزدل ہو رہی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ عوام کسی بھی طرح فوج سے بزدل ہو، اسی لیے جنرل اسلم بیگ سویلین گورنمنٹس کو پاور ٹرانسفر کرنے پر ایگری ہو گئے، لیکن انہوں نے ساتھ میں ایک شرط بھی رکھی کہ پاور میں انہیں بھی حصہ دیا جائے گا اور اینڈ فیصلہ کسی بھی امپورٹنٹ معاملے میں آرمی کا ہی ہوگا۔ اور ایسے 1988 میں پرائم منسٹر بینظیر بھٹو صاحبہ، پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان اور چیف آف آرمی سٹاف اسلم بیگ کے درمیان پاور کو لے کر ایک ٹرینٹی بنی جو بہت اچھے سے چلنے لگی، لیکن بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ زیادہ دیر نہ چل پائی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ پاور کا فل کنٹرول انہیں دیا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ ایسا ہونے نہیں دے رہی تھی۔ اب جب بینظیر صاحبہ نے تھوڑے اور بار کھولے تو اسٹیبلشمنٹ نے پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان کے ذریعے بینظیر صاحبہ کی حکومت کو آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت ڈسمس کر کے انہیں گھر بھیج دیا، اور پرائم منسٹر کی کرسی پر ایک بالکل نیا چہرہ اور اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے جناب نواز شریف صاحب کو بٹھایا گیا۔ نواز شریف صاحب کا یہ پہلا ٹینیور تھا اور پہلی بار تو کوئی بھی انسان نہیں سیکھتا، اسی لیے نواز شریف بھی بس 3 سال تک اسٹیبلشمنٹ کے پلکوں پر بیٹھے، اور پھر جولائی 1993 میں نواز شریف اور پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان دونوں کو ہی ان کی کرسی سے اٹھا کر گھر بھیج دیا گیا، اور پرائم منسٹر کی کرسی ایک بار پھر سے بینظیر بھٹو صاحبہ کو دی گئی۔ بینظیر صاحبہ کہ جو اپنے پہلے ٹینیور میں کچھ زیادہ ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن رہی تھی، اس بار اپنا ہر قدم اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے رکھ رہی تھی کہ کہیں پھر سے انہیں گھر نہ بھیج دیا جائے، لیکن اتنی احتیاط کے باوجود بھی بینظیر کی اسٹیبلشمنٹ سے نہ بن پائی، اور 3 سال بعد 1996 میں انہیں ایک بار پھر سے گھر بھیج دیا گیا۔ ایون کہ اس ٹائم کے پریزیڈنٹ فاروق لغاری کا تعلق بینظیر کی اپنی پارٹی پیپلز پارٹی سے تھا، لیکن پھر بھی فاروق لغاری نے ان کی حکومت کو ڈسمس کیا، کیونکہ آرڈر جو اسٹیبلشمنٹ کے تھے تو کیسے نہ پورے کیے جاتے۔ خیر ایک بار پھر سے نواز شریف کو لا کر پرائم منسٹر بنایا گیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس ٹائم کوئی اور چہرہ تھا بھی نہیں۔ اب جب نواز شریف پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں 13ویں امینڈمنٹ کے ذریعے پریزیڈنٹ سے کسی بھی گورنمنٹ کو ڈسمس کرنے کی پاور ختم کرا دی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے پاس صرف یہی ایک ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے وہ بار بار حکومتوں کو بدل رہے ہیں، لیکن شاید یہ ان کی سب سے بڑی نادانی تھی، کیونکہ اس کے بعد ان کا پالا 1999 میں جنرل پرویز مشرف سے پڑا۔ جنرل پرویز مشرف کو نواز شریف نے چیف آف آرمی سٹاف تو بنا دیا تھا، لیکن اب پچھتا رہے تھے۔